یہ باربر جو تھے یہ باقاعدہ تاریخ میں ایک کردار تھا جو ظلم کرتا تھا، اسی سے یہ بربریت بھی آیا، اس باربیرین لاز انگریزی میں کہا گیا۔ اقبال نے کہا تھا کہ جمہوریت ایک ایسا طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ حدود سے تجاوز کر جانا وہ ظلم کے زمرے میں آتا ہے، تو ظلم اللہ میاں کو پسند نہیں ہے، اپنی مخلوق پہ ظلم، تو خدا کا واسطہ ہے، خدا کا نام لیں۔ خون آخر خون ہے، گرتا ہے تو جم جاتا ہے، ظلم آخر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو تھم جاتا ہے۔ پائے سلاسل پہ جمے یا کفے قاتل پہ جمے، خون آخر خون ہے، گرتا ہے تو جم جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کا ہوسٹ یاسین لاکھ سین نیوز کے پروگرام کرنٹ سین میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں جبار مفتی صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ مفتی صاحب مچ سینئر جرنلسٹ ہیں، پاکستان کی معیشت، سیاست اور تمام دیگر پہلوؤں پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ ہم بات کریں گے الیکشن میں گرفتاریوں کے حوالے سے۔ الیکشن پولنگ ڈے کل سے شروع ہوا ہے اور امیدواروں کی گرفتاری کا سلسلہ نہیں رک سکا۔ ہماری عدلیہ، کورٹس، انتظامی ادارے، سیاسی جماعتیں، نگران حکومت، الیکشن کمشنر آف پاکستان سمیت سب کی آنکھیں بند ہیں، کان بند ہیں اور زبان پہ خاموشی کی وجوہات جاننا چاہیں گے مفتی صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، ٹاپک تو آپ نے دیکھ لیا، اس کی کوئی ڈیٹیل ہمیں بتا دیں کہ کون سی ایسی چیز ہے جس نے سب کے جو ہے نا قلم اور زبان سی دی ہے پکڑ کے؟ میں لاکھ صاحب بہت شکریہ دعوت دینے کا اور گفتگو کرنے کا موقع دینے کا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے قبل کل کی ایک غلطی کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں۔ سینئر صحافی ہیں مظہر جاوید صاحب، انہوں نے فون کیا اور انہوں نے بتایا کہ کل کے پروگرام میں میرے منہ سے دو ایسی باتیں نکلی ہیں جو درست نہیں ہیں، تو انہوں نے میری معلومات میں بھی اضافہ کیا، تصحیح بھی کی، ان کا بہت بہت شکریہ۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ جب میں نے مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے میں کہا کہ وہ 3 درگاہوں کے سجادہ نشین ہیں، تو ان میں ایک درگاہ میں نے بی بی پاک دامن کہا، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ درگاہ جو ہے بی بی پاک مائی ہے، جبکہ بی بی پاک دامن جو ہے وہ لاہور میں۔ تو اس کے بہت شکریہ مظہر صاحب۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ جب ابتدا تھی گفتگو کی تو اس میں مخدوم صاحب کی جو بیٹی ہیں ان کا نام میں نے شہربانو کہا ہے۔ دوسری غلطی کی نشاندہی مظہر جاوید صاحب نے کی، وہ یہ کہ گفتگو کے آغاز میں جب میں نے ذکر کیا مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کی صاحبزادی کا کہ وہ الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں، ایک صاحبزادہ حصہ لے رہے ہیں، تو میں نے ان کا نام مہربانوں کی جگہ شہربانو کہہ دیا جی، اور مجھے ویسے پتہ بھی نہیں چلا، منہ سے سہون ایسا نکل گیا۔ لیکن میں اس غلطی کا اعتراف کرنے کے ساتھ ساتھ ایک بات ضمناً عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شہربانو شہزادی تھی، ایک بادشاہ کی بیٹی تھی، مہربانو بھی ایک شاہ کی بیٹی ہیں، شاہ محمود قریشی کی۔ مماثلت تو ہے، بادشاہ تھے یقیناً۔ تو اب آ جاتے ہیں آپ کے سوال کی طرف کہ جو سلسلہ چل رہا ہے گرفتاریوں کا۔ میں ایک بات عرض کر دوں آپ کو کہ میرے یہ ناچیز 1958 سے حکومتوں کے بنتے بگڑتے حالات اور شہر ملک کے حالات اور وہ دیکھتا آ رہا ہے، اور جتنی بھی تحریکیں اس کے بعد چلی ہیں وہ سب آنکھوں کے سامنے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ بعض تحریکوں میں میں نے خود بھی حصہ لیا ہو بطور طالب علم کے۔ لیکن جتنی حکومتیں آئی ہیں، بھلے وہ فوجی حکومتیں تھیں، ڈکٹیٹرز تھے، آمریتیں تھیں یا جمہوریتیں تھیں یا نیم جمہوریتیں تھیں، ان میں صدارتی جمہوریت تھی یا پارلیمانی جمہوریت تھی، تو جتنی بھی حکومتیں آئیں ان میں اب جو ہو رہا ہے یہ نہیں دیکھا پہلے۔ یہ میں اپنی منہ سے کچھ نہیں کہنا چاہتا، جو مسند اقتدار پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو خود سوچ لینا چاہیے، تاریخ کو دیکھ لینا چاہیے، تاریخ سے سبق سیکھ لینا چاہیے، اس لیے کہ جس کے اوپر ظلم ہوتا ہے اس کی آہ عرش ہلا دیتی ہے، اس میں کوئی شک۔ پھر عرش والا جو کرتا ہے وہ پھر فرش والوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ بے شک آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اب تک جو میں نے تھوڑا سا علم نالج پڑھا ہے قرآن پاک تلاوت کے حوالے سے،
اللہ پاک نے جتنے بھی عذاب زمین اور زمین والوں پر نازل فرمائے بیشتر کی بنیادی اسباب مظالم تھے، فساد تھے، زمین پر فساد۔ خالق کو مخلوق پر زیادتی پسند نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے ایسی۔ اور جتنی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جتنے غزوات اور جنگوں پر احکامات جاری کیے تھے، وہ اس کا بھی بنیادی اصول وہاں کی حکومتوں کے مظالم بنے کہ وہ اپنی رعایا پر ظلم کیا کرتے تھے، جو میرے نالج میں ہے۔ اور مخلوق کو خالق کے احکامات اور اس کی سنت، یہ جو مختلف اقوام کے ساتھ سلوک کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اور نیچر نے کہہ لیں آپ انگریزوں کی زبان میں، جی بالکل، تو وہ ان میں بڑا سبق ہے، عقل والے ان سے سبق سیکھتے ہیں۔ بے شک۔ وہ ایک ہمارے سیالکوٹ سے تعلق رکھنے والے فیض احمد فیض بہت بڑے شاعر تھے، ان کی زبان میں ہے، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا، خون آخر خون ہے گرتا ہے تو جم جاتا ہے، ظلم آخر ظلم ہے بڑھتا ہے تو تھم جاتا ہے، پائے سلاسل پہ جمے یا کفے قاتل پہ جمے، خون آخر خون ہے گرتا ہے تو جم جاتا ہے۔ اس لیے غور کر لیں، الیکشن کئی آئے کئی گئے، کئی حکومتیں بنی کئی حکومتیں ختم ہوئیں، لمبے لمبے اونچے اونچے ترے پہننے والے اور کلگیاں لگانے والے اور اکڑ کے بیٹھنے والے اب کہیں نہیں ہیں، دنیا میں نہیں ہیں، ہم فانی ہیں، سب فانی ہیں۔ بے شک۔ اس لیے میں کوئی اور میں حوالہ نہیں دینا چاہتا، مجھے پتہ ہے کہ سوشل میڈیا کے علاوہ کوئی سورس نہیں ہے انفارمیشن کا، اور سوشل میڈیا پر ڈسٹورشن بھی ہے، اس میں ایجاد بھی ہے، اس میں کمی بھی ہے، اس میں پروپیگنڈا بھی ہے، سب کچھ مان لیا۔ لیکن جب سوشل میڈیا پر کسی بیٹے کے منہ سے باپ کی موت پر آہیں نکلتی ہیں، جی بالکل، تو وہ دل دہلا دیتی ہیں۔ پولیس گردی کی ٹرم جو نکلی وہ انہی واقعات سے نکلی ہے کہ جب ان کو وہ، بلکہ شیخ سعدی نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اگر بادشاہ اپنی فوج کو کسی گاؤں سے نمک کی چٹکی لانے کے لیے کہہ دے تو وہ فوج اس گاؤں کے تمام جانور بھون کے کھا جائے گی۔ اوپر سے اشارہ اتنا سا ملتا ہے چٹکی نمک کے لیے، اور جو کرندے ہوتے ہیں وہ اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے، اپنے نمبر بنانے کے لیے وہ پھر وہ مظالم کرتے ہیں جو حکم دینے والوں کے بھی ذہن میں نہیں ہوتے۔ تو اس لیے یہ بڑی عجیب و غریب سی پلسرات ہے یہ، جس کے اوپر سے گزرنا ہوتا ہے حکمرانوں کو، روز گزرنا ہوتا ہے کہ وہ کیسے توازن قائم کریں۔ دیکھیں، اختیارات کا استعمال، امن و امان کا قیام یہ ضروری ہے، لیکن اس کا زیادہ استعمال، حدود سے تجاوز کر جانا، وہ ظلم کے زمرے میں آتا ہے۔ تو ظلم اللہ میاں کو پسند نہیں ہے، اپنی مخلوق پہ ظلم۔ تو خدا کا واسطہ ہے، خدا کا نام لیں۔ جی بالکل۔ اور یہ نہ حکومتیں رہنی ہیں، نہ اختیار و اقتدار رہنا ہے۔ الیکشن اگر آئے گا تو جو جیتیں گے وہ بھی کچھ عرصے کے بعد نہیں ہوں گے، جو ہاریں گے وہ بھی نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے کیوں اتنے بندوبست کیے جا رہے ہیں؟ کوئی لوگوں کو سکھ کا سانس لینے دیں، اپنی مرضی کے مطابق، اگر الیکشن ہے تو اپنی مرضی کے مطابق ووٹ ڈالنے دیں، پھر نتیجہ جو بھی نکلے، جو جیتے وہ ہمارا، یہ ہم کیوں نہیں کہتے؟ ہم یہ کیوں نہیں کہتے بھائی کہ جو جیتے گا وہ اسی پاکستان کا ہوگا، وہ ہم سب کا سانجھا ہوگا۔ تو یہ آپ پہلے سے میر تیر کر کے اس کا راستہ روکنا ہے، اس کو دھکے لگانے ہیں، پش کرنا ہے، لانا ہے، تو مطلب یہ کام نہ کریں۔ یہ جو مخلوق خدا کا کام ہے مخلوق خدا کو کرنے دیں، اور یہی جمہوریت ہے۔ اگر آپ جمہوریت سمجھتے ہیں کہ ہم جمہوریت ہی ہماری نظام کی بقا ہے، تو پھر جمہوریت تو یہ کہتی ہے، وہ بلکہ اقبال نے کہا تھا کہ جمہوریت ایک ایسا طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے، اور جو گننے کا عمل ہے نا یہ ووٹ کی پرچی سے ہے۔ وہ ووٹ ڈلے گا تو پتہ چلے گا کتنے لوگوں نے کس کو ووٹ ڈالا ہے۔ تو گنتی جو ہے نا یہ جمہوریت کی اساس ہے، بنیاد ہے۔ اس عمل کو ہو لینے دیں، امن امان سے، سکون سے۔ اب آپ ایک بات میں اس کے علاوہ عرض کروں، کل الیکشن ہونے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ابھی تک کتنے ہی شہروں میں لاکھوں شہریوں کو یہ تک نہیں پتا کہ ان کا پولنگ اسٹیشن کہاں ہے۔ ابھی تک جو امیدوار ہیں وہ اپنے تمام ووٹروں تک نہیں پہنچ سکے۔ ایک زمانے میں ووٹر کو گھر بیٹھے
کینڈیڈیٹ کی طرف سے بلکہ امیدواران کی طرف سے ووٹ کا نمبر، پولنگ اسٹیشن، نام، یہ بلدیہ پرچی مل جاتی تھی. اب تک کسی امیدوار کی طرف کہتے ہیں جی 37 امیدوار کھڑے ہیں، اور اگر ایک ووٹر جو ہے اسے 2 ووٹ ڈالنے ہیں، ایک قومی پہ ایک صوبائی پہ. اگر قومی کے امیدوار بھی گن لیں اور صوبائی کے بھی امیدوار گن لیں تو ان سب کا رابطہ اس ایک ووٹر کے ساتھ ہونا چاہیے. لیکن کسی ایک کی طرف سے بھی وہ پرچی ابھی تک لوگوں کے بے شمار آبادیاں جہاں نہیں پہنچی. تو یہ کیا دلچسپی؟ مطلب یہ کہ الیکشن کو الیکشن ہی نہیں رہنے دیا، لوگوں کی دلچسپی نہیں. اس لیے مجھے تو آج لگ رہا ہے کہ کل شاید ٹرن آؤٹ اچھا نہ ہو، اس لیے کہ مایوسی ہے کہ ہم جو ووٹ جہاں ڈالیں گے پتہ نہیں وہاں سے نکلے گا کہ نہیں نکلے گا. یہ بے اعتباری جو ہے یہ لے بیٹھتی ہے نظام کو. جی بالکل. اسی طرح ہمارے خاص طور پر پنجاب میں دیکھ رہے ہیں، سندھ کے بھی دیہی علاقوں میں ایسی صورتحال ہے کہ ہراسمنٹ پھیلائی گئی ہے اس طرز پہ کہ وہ جو ایک الیکشن کا ماحول تھا وہ صفر ہو گیا ہے، اور تمام کینڈیڈیٹ اپنی جگہ ایک خاص پارٹی کے، عوام بھی دبک کر اپنے گھروں میں بیٹھ گئی ہے. وہ جس کو ایک کہتے تھے، ابھی لفظ آپ نے استعمال کیا پولیس گردی کا، تو سب سوشل میڈیا پہ آج کل ایک بڑی پوسٹیں اس حوالے سے گردش کر رہی ہیں کہ یہ پولیس گردی کا جو لفظ ہے یہ پرانا ہو گیا ہے. اس الیکشن گزشتہ 2 سال سے جو کچھ چل رہا ہے وہ حکومتی انتہا پسندی کا لفظ وہ بڑا وائرل ہو رہا ہے کہ یہ صرف ایک ڈپارٹمنٹ کی نہیں ہے گورنمنٹ کا، بلکہ پوری گورنمنٹ جو ہے وہ انتہا پسندی کا الزام اس پر عائد کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر. اور کس حد تک سچ ہے یہ عوام زیادہ بہتر جانتے ہیں. ظلم بربیت ہو، لا قانونیت ہو، یا چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کرنے کے حوالے سے ہو. اس سے پہلے ہم فلموں، ڈراموں میں اور اپنی حقیقی زندگی میں بھی دیکھتے تھے، اگر پولیس نے کسی شخصیت کو گرفتار کرنا ہوتا تھا تو انسیڈنٹلی ایمرجنسی کوئی احکامات آ گئے گرفتار کریں، فلاں FIR کا ملزم ہے، تو پولیس جاتی تھی گرفتار کرنے. وہاں عوام پوچھتی تھی، سوال کرتی تھی جی میری گرفتاری کے وارنٹ کہاں ہیں، یا اویلیبل نہیں ہے تو سرچ وارنٹ ہیں، تو وہ اہل خانہ اور دیگر لوگ پوچھتے تھے سرچ وارنٹ دکھائیں. اب وہ چادر اور 4 دیواری کا تقدس جو قانون کے رکھوالے ہیں انہوں نے اس قدر پامال کر دیا ہے کہ 2 سال سے نہیں نظر آتا کہ یہ بھی کوئی قانون تھا. یا سرچ وارنٹ، گرفتاری کے وارنٹ، وہ تو وہ آپ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ قصہ پارینہ ہو گیا ہے. خدارا اپنی عوام ہے، یہ پاکستان کی عوام ہے، آپ کے لوگوں کے دلوں میں ایسے اقدامات کر کے نفرت کے بیج بو کر کیا حاصل کر لیں گے؟ یہ حکومت ہے. تو عوام نے کب کسی کا ہاتھ روکا ہے کہ حکومت اس کو دیں اور اس کو نہ دیں؟ یہ الیکشن پروسیجر کروائیں یا نہ کریں، جس کو چاہیں وزارت عظمیٰ اور صدارت کی کرسی پہ بٹھا دیں، جس کو چاہیں وزراء کی سیٹوں پہ بٹھا دیں. عوام کون ہوتی ہے پوچھنے والی؟ مقتدر حلقوں سے یا دیگر کسی بھی معاملات سے. لیکن عوام کو ان مظالم میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، خود کے ساتھ ہوں، اڑوس پڑوس میں ہوں یا علاقے میں ہوں، اس چیز کے امپریشن بڑا غلط پڑ رہا ہے قانون کے حوالے سے. یہ جو لاقانونیت کا ایک میسیج جو ہے. جی ناظرین، پولیس کی جانب سے PTI کے امیدوار قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی گرفتاری کے حوالے سے جو اب تک کی ابتدائی اطلاعات ہمارے پاس پہنچی ہیں، مختلف سوشل میڈیا کے گروپس میں وائرل ہو رہی ہیں، اس انفارمیشن میں PP 17 راولپنڈی سے راجہ راشد حفیظ صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ ان کے چچا سمیت 20 سے زیادہ کارکن گرفتاری عمل لائی گئی ہے. دوسری طرف تحریک انصاف کے ہی امیدوار PP 168 کے ملک ندیم عباس صاحب، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. اس کے ساتھ ان کے بڑے بھائی جہانگیر عباس گرفتار ہیں. اسی طرح NA 73 علی اسجد ملی صاحب، ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے. خانہ وال تحریک انصاف کے کارکن PP 206 سے سید حسنین شاہ کو گرفتار کیا گیا ہے. دوسری طرف تحریک انصاف امیدوار NA 219 ڈاکٹر مستنصر حسین صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے. اسی طرح NA 114 سے ارشد محمود بھٹی صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے. لاہور سے تحریک انصاف کے کارکن، لاہور سے PP 166 خالد محمود گجر صاحب کو PTI کے امیدوار تھے، گرفتار کر لیا گیا. اسی طرح سرگودا سے تحریک انصاف کے کارکن ملک شفقت صاحب کو گرفتار کیا گیا. دوسری طرف بورے والا کے PP حلقہ 231 سے
خالد نثار ڈوگر صاحب پی ٹی آئی کے کارکن ہیں، ان کی گرفتاری کے اطلاعات ہیں۔ اسی طرح دیگر حلقوں میں گرفتاریوں کا سلسلہ گزشتہ شام سے شروع ہے اور ابھی تک جاری ہے۔ پولنگ ڈے صبح ہونے جا رہی ہے اور پی ٹی آئی کے کارکن اپنے گھروں میں اپنے حلقوں میں نہیں ہیں، انہیں اریسٹ کر کے نامعلوم مقام کی طرف منتقل کیا گیا ہے۔ ان کی گرفتاریاں باقاعدہ بیشتر تھانوں یا ریکارڈ میں بھی منظر عام پر نہیں آ رہی ہیں۔ خدا کرے کہ ہماری یہ سوشل میڈیا پر چلنے والی اطلاعات غلط ثابت ہو اور یہ لوگ پرامن طریقے سے اپنے حلقوں میں اپنی پارٹی کی اور اپنے الیکشن کے حوالے سے کمپین کر رہے ہیں۔ دوسری جانب سر ہم بات کریں گے لودھراں کے حلقہ جہانگیر ترین صاحب کے حلقے سے، جہاں صدیق بلوچ کے ساتھ عارف شاہ صاحب بھی وڈرا کر گیا ہے جہانگیر ترین صاحب کے حق میں۔ ایک ہی کینڈیڈیٹ بچا تھا، ایک بیچاری معصوم خاتون تھی، پی ٹی آئی کی کینڈیڈیٹ تھی، ان کو بھی گزشتہ روز گرفتاری عمل میں لانے کی اطلاع ملی، رات بھر گرفتار رہیں۔ صبح ان سے بھی وڈرا کاغذات نامزدگی جو تھے ان کے الیکشن سے وڈرا کے پیپر جو ہے نا کروا کر ان کی باقاعدہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے کہ جی میں الیکشن سے دستبردار ہوتی ہوں۔ کیا کوئی خاتون الیکشن سے ایک دن پہلے خوشی سے الیکشن سے وڈرا کر رہی ہے کسی کے حق میں، یا اس کے پیچھے بھی ظلم اور بربریت کی کوئی داستان چھپی ہوئی ہے جو ابھی تک منظر عام پہ نہیں آئی، وقت کے ساتھ شاید آ جائے؟ کیا کہیں گے سر؟ کہنے کو رہ گیا میں تو یہ کہتا ہوں کہ اصل چیز تو وہی تھی کہ اگر جمہوریت کا نام ہم لیتے ہیں تو جمہوری اقدار پر عمل بھی ہونا چاہیے۔ جی بالکل۔ اگر جمہوری اقدار پر عمل نہیں ہو رہا اور آپ جس کے لیے ظلم اور بربریت کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، تو میں تھوڑا سا اس میں آپ کو بات بتاؤں کہ انگریزی میں اس کو باربیرین ایکشنز کہا جاتا ہے۔ تو یہ باربر جو تھے یہ باقاعدہ تاریخ میں ایک کردار تھا جو ظلم کرتا تھا، اسی سے یہ بربریت بھی آیا، اس باربیرین لاز انگریزی میں کہا گیا۔ تو بعض منچلے کہتے ہیں کہ جو باربرز تھے پتہ نہیں ان کو بھی ان طریقوں کا پتہ تھا کہ نہیں جو آج طریقے آزمائے جا رہے ہیں۔ تو اس طرح نہ کریں، میں تو بار بار اپیل ہی کر رہا ہوں، اپیل ہی کر سکتا ہوں کہ یہ نہ کریں۔ اعتماد اور یقین ختم ہو جائے تو دوسرے راستے کھلتے ہیں جو نہ معاشرے کے لیے مناسب ہوتے ہیں، نہ حکومتوں کو چین سے حکومت کرنے دیتے ہیں۔ تو اس لیے وہ ہرچ باد آباد والا سلسلہ نہ کریں۔ اس سے پہلے ہمارے اپنے ملک میں بہت سخت گیر حکومتیں رہی ہیں، لیکن آخر ان کو بھی جانا پڑا۔ جنہوں نے جانا ہے اگر وہ اچھی یادیں چھوڑ کے جائیں تو ان کا نام اچھے الفاظ میں لیا جائے گا۔ اب نگران جو حکمران ہوتے ہیں، سمجھا جاتا ہے کہ یہ بے ضرر قسم کے ہوتے ہیں، نہ کسی کے یہ مخالف ہوتے ہیں نہ یہ کسی کے حامی ہونے چاہیے اصولاً۔ اور یہ نگران حکومت بنانے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ جو رائے عامہ ہے وہ اپنی آزاد مرضی کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کرے۔ اگر وہ یہ مقصد نہ ہو تو پھر نگران حکومت لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ پچھلی حکومت ہی کنٹینیو کرتی رہے، وہ حکومت رہے، اپنی مرضیاں کرے۔ وہ اسی لیے نگران حکومت لگائی جا رہی تھی نا کہ لوگوں کا اعتماد انتخابی عمل پر برقرار رہے۔ جن کارروائیوں سے انتخابی عمل پر اعتماد اور یقین مجروح ہو جائے وہ کارروائیاں زیب نہیں دیتی۔ آسان ترین اور نرم ترین الفاظ میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ حضور جن کے بھی اختیار میں یہ سب کچھ ہے، پہلے کسی زمانے میں ہم سمجھتے تھے کہ جو مقتدر لوگ ہیں یہ بڑے عقل مند ذی شعور لوگ ہوتے ہیں، ایک ایک چیز کی وہ تجزیہ کرتے ہیں، اس کا جائزہ لیتے ہیں، حقائق کو سامنے رکھتے ہیں، نتائج کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد کوئی کام کرتے ہیں کہ تاریخ میں ان کا ذکر کوئی برے الفاظ میں نہ کیا جائے۔ تو لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس نگران حکومت کے دور میں نگرانی کے جو تقاضے تھے وہ پورے ہوئے ہیں، یہ بہت زیادتی ہوئی ہے، ایسا نہ ہوتا تو بہتر ہوتا۔ جی، نگران حکومت سے ہی ایک سوال سامنے آیا کہ ہمارے نگران وزیر اعظم جناب انوار الحق کاکڑ صاحب نے 40 کھرب روپیہ نجی بینکوں سے قرضہ لیا ہے اپنے اس دور نگران حکومت میں۔ یہ ایک رپورٹ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، وائرل ہوئی ہے، کس حد تک درست ہے یہ وقت بتائے گا، لیکن اگر یہ درست ہے تو اتنا بڑا والیوم صرف چند ماہ کے لیے کیا کہیں گے سر؟ وہی بات آپ نے خود کہہ دی کہ سوشل میڈیا پہ آنے پر اعتماد کرنا، اعتبار کرنا
وہ مشکل ہوتا ہے جب تک کہ کسی ایسے ریلائبل سورس سے بات سامنے نہ آئے یا اس کی تصدیق نہ ہو. جی بالکل. اب تصدیق ہونے میں کتنے دن لگتے ہیں؟ جب تک تصدیق ہوگی اس وقت تک نگران حکومت کا دن ختم ہو گئے ہوں گے یا دن پورے ہو گئے ہوں گے، کیونکہ جو طریقہ کار ہے اس کے تحت جو الیکشن کے نتیجے میں منتخب اسمبلی آئے گی وہ اپنا وزیر اعظم منتخب کرے گی. جو ہی وہ وزیر اعظم منتخب کرے گی نگران حکومت ختم ہو جائے گی. اگر یہ خبر سچ ہے فار ایگزامپل اتنا بڑا والیوم اس مختصر عرصے میں ختم ہونا، کہاں دو چیزیں ہے جہاں پیسے بہائے جا رہے ہیں؟ جی اس میں بھی یہ بات ہے کہ اگر تو کوئی پروجیکٹس ایسے کام چل رہے ہوں جن پر بے تحاشا انویسٹمنٹ ہو رہی ہو تو سمجھ آتی، پھر نظر آتا ہے کہ ادھر سے پیسے لیے اس پروجیکٹ پہ خرچ کیے جا رہے ہیں. ایسا کوئی بڑا پروجیکٹ بھی بظاہر نظر نہیں آ رہا، اور ایسا بھی نظر نہیں آ رہا کہ انہوں نے پیسے بانٹے ہوں لوگوں میں کہ جی لو جی ووٹ فلانے کو دینا، ایسا بھی نہیں ہے. تو یہ بھی میں تو نہیں سمجھتا نگران وزیر اعظم کو ان کے ماضی کو دیکھتے ہوئے کہ وہ بینکوں سے پیسے نکلوا کے خود کھا جائیں گے یا اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرا لیں گے. توقع نہیں ہے ایسی. ہو سکتا ہے سوشل میڈیا پہ زیب داستان کے لیے کسی نے کچھ گھڑ دیا ہو، لیکن اس کی تردید یا تصدیق دونوں میں سے کچھ نہ کچھ ضرور آنی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. سر بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی کے حوالے سے. بشرا بی بی بنی گالہ شفٹ ہو چکی ہیں، گورنمنٹ نے بنی گالہ کو سب جیل قرار دے دیا ہے، اور بشرا بی بی نے بھی عدالت سے رجوع کر لیا ہے کہ اسے بنی گالہ جیل سے نکال کر اڈیالہ جیل پراپر جیل میں منتقل کیا جائے. دوسری جانب عمران خان صاحب کی بہن علیمہ بیگم انہوں نے بھی ایک الزام عائد کیا بشرا بی بی پر کہ بشرا بی بی ڈیل کے تحت بنی گالہ میں شفٹ کی گئی ہیں. انہوں نے بڑے سنگین الزامات عائد کیے ہیں، اور انہوں نے بھی ان سے مطالبہ کیا کہ جلد از جلد بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے. تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ فیملی میں اسی گروپ میں پی ٹی آئی میں ہی جو دو لوگ آلریڈی قربانی دے رہے ہیں وہ آپس میں لڑ پڑے ہیں، اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ اچھا ایک بات میں اور کرنا چاہتا ہوں. مجھے یاد ہے کہ پیپلز پارٹی کے دور میں جب شیخ رشید کو راولپنڈی سے گرفتار کر کے کلاشنکوف کیس میں بہاولپور جیل بند کیا گیا تھا، تو انہی دنوں ان کی کارکنان کہہ لیں جو مسلم لیگ انہوں نے بنائی ہوئی ہے، عوامی مسلم لیگ، اس کی کارکن نیلوفر بختیار وغیرہ، وہ وہاں سے ان کو گرفتار کر کے ویمن جیل ملتان میں شفٹ کیا گیا. بالکل. تب مجھے پتہ چلا تھا، اور شیخ رشید صاحب نے بھی اس کی تصدیق کی تھی، میں ان کو ملنے بہاولپور جیل گیا تھا، وہاں ہم سارا دن اکٹھے، حامد میر صاحب بھی وہاں موجود تھے. تو وہاں یہ پتہ چلا تھا کہ پنجاب کے اندر کوئی ویمن جیل نہیں ہے سوائے ملتان کے. پورے پنجاب میں صرف ایک ویمن جیل ہے اور وہ ملتان میں ہے. ایک قانون آ چکا تھا کہ کسی خاتون کو قیدی کو مردانہ جیل میں نہیں رکھا جا سکتا. نواز شریف کے دور میں آیا تھا کہ کسی گرفتار عورت کو ملزمہ ہو یا مجرمہ ہو، دونوں صورتوں میں رات مردانہ جیل میں نہیں رہے گی. وہ دن میں اگر پکڑا ہے 2-4 گھنٹوں میں ان کو شفٹ کریں. اگر ان کو رکھنا ہے تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس قانون کے تحت ان کو اڈیالہ جیل میں بھیجنے کی بجائے ان کو گھر میں سب جیل قرار دے دی گئی ہو تاکہ قانون کی خلاف ورزی نہ ہو. ایک بات تو یہ ہے، اس کی بھی تصدیق ہو جائے گی. لیکن یہ بات کہ جی یہ کسی ڈیل کے تحت گئی ہیں، تو یہ ہو سکتا ہے کہ ڈیل کرنے کی کوشش کی گئی ہو کہ کوئی سہولت دے کے، جیسے آپ پتنگ اڑاتے ہیں نا تو تنکے مارتے ہیں، تو یہ جب ڈور کھینچتے ہیں تو اور اونچا اڑتی ہے. جی بالکل ایسی. تو اپنی مقصد کے مطابق ڈھیل بھی دی جاتی ہے، پھر کھینچا بھی جاتا ہے، تنکے بھی لگائے جاتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے اگر ہو سکتا ہے یہ کوشش ہو، اور یہ تو پھر وقت بتائے گا کہ ڈیل ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن کوشش تو کی جا سکتی ہے. جی بالکل. علیمہ خانم نے ایک سنگین الزام یہ بھی ان پر عائد کیا ہے کہ بشرا بی بی بنی گالہ، بشرا بی بی کو اس ڈیل کے تحت بنی گالہ پر قبضے کی جو وہ پہلا اقدام اٹھایا گیا ہے، وہ اس کی بھی مذمت کرتی ہیں کہ ان کی طرف کہنے کا مطلب ہے کہ یہ اس ڈیل میں بنی گالہ پہ قبضہ کرنے کے لیے بشرا بی بی کو وہاں شفٹ کیا گیا ہے عمران خان صاحب سے چھیننے کے لیے. تو خیر یہ وقت کے ساتھ پتہ چلے گا. دوسری جانب بشرا بی بی اور عمران خان سنگین نتائج اور مقدمات میں جیل بھگت رہے ہیں، اور بڑی دیدہ دلیری سے بشرا بی بی نے جا کے اپنی گرفتاری جو اڈیالہ جیل میں خود دی تھی. خیر ہم بات کریں گے پی ٹی آئی کی سپورٹنگ کے حوالے سے، جہاں عوام اور پبلک بے حد اس میں گراف بڑھتا جا رہا ہے دن بدن پی ٹی آئی کی مقبولیت کا. دوسری طرف
علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب نے بھی عمران خان صاحب سے گزشتہ روز جیل میں ملاقات کی ہے. جیل سے واپسی کے بعد انہوں نے بھی بڑا ایک دھواں دار قسم کا بیان دیا ہے کہ جو ظلم کی دیوار ہے یہ گرنے والی ہے, اس کو ایک دھکا اور دینے کی ضرورت ہے. انہوں نے اپنے اہل تشیع ہمارا جو ہے ان بھائیوں سے پرزور اپیل کی ہے کہ وہ ووٹ ڈالیں, گھر سے نکلیں, اور عمران خان کی حمایت کا اعلان کیا ہے. کیا کہتے ہیں اس بارے میں, یہ کس طرح؟ میں تو علامہ صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اتنے سخت ماحول میں بھی ان کو ملاقات کی اجازت مل گئی. ایک تو یہ جی, پھر ملاقات کے بعد انہیں اظہار خیال کی آزادی مل گئی اور انہوں نے اظہار خیال کر بھی دیا. جہاں تک ان کی اپیل کا تعلق ہے تو یہ ہر دور میں یہ پریکٹس ہوئی ہے. گزشتہ سے گزشتہ ادوار میں پیپلز پارٹی کے حق میں اسی طرح علامہ صاحبان نے اپنے مسلک کے لوگوں سے کہا, جبکہ دوسری طرف جو اہل حدیث مسلک ہے ان کی جو مرکزی تنظیم ہے وہ نون لیگ کو سپورٹ کرتی ہے. تو جو اصولی طور پر تو میں اس کے خلاف ہوں کہ مسلک کی بنیاد پر ووٹ مانگے جائیں یا ووٹوں کو ہدایت دی جائے. یہ مسلک سے بالاتر ہو کے سوچنے والی بات ہونی چاہیے. سیاسی اصول اور سماجی معاملات ان کو دیکھتے ہوئے, شخصیت کو دیکھتے ہوئے ووٹ کا فیصلہ کرنا آزاد مرضی سے کرنا چاہیے. یہ مسلک اور مذہب اور یہ بھی ایک طرح کا پریشر ہوتا ہے آدمی پہ کہ چونکہ آپ فلاں فرقے سے ہیں چنانچہ آپ فلانے کو دے دیں. تو اس کو میں تو پسند نہیں کرتا ذاتی طور پہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر مسلکی قسم کے اپروچ ہونی چاہیے اور ووٹ ڈالنے چاہیے. اب دیکھیں ان کے اس اپیل کا اثر کہاں تک ہوتا ہے. لیکن میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ علامہ صاحب جو ہیں یہ بڑے نبض شناس ہیں. ان کو یہ پتہ ہے کہ ان کے مسلک کے لوگوں کا ٹرینڈ کیا ہے. اچھا, انہوں نے اسی کو ہی انڈورس کر دیا ہے کہ میرا بھی بھرم رہ جائے گا. میں کہہ سکوں گا لو جی دیکھا ہمارے لوگوں نے آپ کو ووٹ دیے. تو اس لیے پہلے بھی میرے خیال میں ایسے ہی ہوتا تھا. تو سیم از دی کیس ود مرکزی جمعیت اہل حدیث. ان کو پتہ ہے کہ ہمارے ماننے والے, چاہنے والے یا اس مسلک سے وابستہ لوگوں کا رجحان کس طرف ہے. تو یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ان کی آواز میں آواز ملا کے اپنا مقام بڑھاتے ہیں. جی بالکل. تو علامہ صاحب خوش قسمت ہیں جی, ان کو یہ موقع مل رہا ہے. جی بہت شکریہ. ان تمام تر حالات جی بہت شکریہ. پاکستان میں جاری الیکشن میں پکڑ دھکڑ, گرفتاریاں, امیدوار جو ہیں, ووٹر سپورٹر, سب کو, تو اس کے ساتھ کیا سمجھتے ہیں کہ کل ووٹنگ ہے, نتائج رات لیٹ تک آ جائیں گے. اس سارے سینیریو میں جو بھی رزلٹ سامنے آئے گا کیا دیکھتے ہیں عوام اسے قبول کرے گی؟ یہ جو بھی رزلٹ سے تو نہیں کہا جا سکتا. بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ماحول دیکھا ہوتا ہے, یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں کی سوچ کس طرف ہے, رجحان کس طرف ہے. اگر کسی کی لہر ہے تو کس کی ہے, تو اس میں جو متوقع نتائج کیا ہونے چاہیے. جب غیر متوقع نتائج آتے ہیں تو پھر مسئلہ ہوتا ہے کہ پھر جو عوام ہے پہلے مرحلے میں ڈس ایسوسیٹ ہوتی ہے ان نتائج سے کہ جناب یہ تو ہمارا نتیجہ نہیں ہے. اس سے آگے اگر بات بڑھ جائے تو پھر جو مشرقی پاکستان میں ہوا تھا پھر وہ ہوتا ہے, رد عمل آتا ہے. تو اس سے ڈرنا چاہیے, اس سے ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ وہاں تک بات نہ پہنچے. ہلکی پھلکی موسیقی تو چل جائے گی, لیکن اگر پکا راگ گانے کی کوشش کی گئی تو پھر مشکل ہو جائے گی. جی سر, ایک بات جو کل ہم نے ڈسکس کی تھی, وہاڑی کے ایک حلقہ میں سید ساجد مہدی صاحب جو نون لیگ کے ٹکٹ ہولڈر بھی ہیں, الیکشن لڑ رہے ہیں, ان کے جلسے میں ایک فیمیل ڈانسر کو انوائٹ کرنے کی ایک اطلاع تھی, اناؤنسمنٹ تھی, ریکارڈنگ تھی, ہم نے چینل پہ چلائی تھی. اس بارے میں آج کیا اپڈیٹ ہے آپ کے پاس سر؟ وہ جو میں نے اظہار کیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کارکن نے اپنے طور پر یہ شرارت کی ہو یا غلطی سے اس طرح کا ہو گیا ہو, کیونکہ مہدی صاحب جو ہیں ان سے توقع نہیں کی جا سکتی اس پورے گروپ سے کہ وہ ایسا کریں گے. تو ایسا ہی ہوا. وہ ہماری معلومات تو اب یہ ہے کہ وہ جن کا نام لیا گیا تھا مہک ملک کا, وہ نہیں آئی, اور بہت سارے لوگوں نے ہو سکتا ہے مایوسی کا اظہار کیا ہو, لیکن یہ ہوا کہ کم از کم جو, اور پھر یہ بھی مجھے پتہ چلا ہے کہ مہدی صاحب کی طرف سے مذمت کی گئی ہے اس کی کہ یہ کیوں ہمارے طرف سے ایسا اعلان کیوں کیا گیا. جی بالکل. تو یہ بہرحال وہ ایک اعلان تھا جو غلط تھا اور نہیں ہوا, الحمدللہ نہیں ہوا.
جی بالکل، اسے پورے جو گروپ ہے، چاہے مہدی شاہ صاحب کے حوالے سے ہے یا نون لیگ کی تہمینہ دولتانہ ان کے بیٹے عرفان صاحب ہیں یا لنگریال صاحب ہو گئے، تو ان کی طرف سے واقعی پرزور مذمت سامنے آئی ہے. سوشل میڈیا پہ کافی اس پہ بحث مباحثہ چلتا رہا ہے کہ کسی شر پسند